وہ آج تک برقعے کے اندر رہتی ہوئی آئی ہے، نقاب اس کے چہرے سے کبھی نہیں گیا، اور نقاب پہننا یہ بھارت کے سمویدھان کے تحت اس کی آزادی، فریڈم آف کانشینس۔ مسٹر نتیش کمار صاحب اور ان کے گرگے اور ان کے چیلے جتنے بھی ہیں، یہ گری راج سنگھ جن کا دماغ خراب ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ برقعے میں رہ کر، پردے میں رہ کر آپ ڈگری نہیں لے سکتے۔ پردے میں رہ کر، پردہ ہمارا شعار ہے، پردہ ہمارا آرڈر ہے، پردہ ہمارا قرآن کا حکم ہے۔ مشرع لباس میں احادیث کی 70 حدیثیں موجود ہیں، ہم کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتے اس کو۔ اور اگر کوئی پردہ، اگر کوئی برقع یا کوئی نقاب پہن کر اگر کوئی نوکری کرنا چاہتی یا کوئی پڑھائی کرنا چاہتی تو کیا اس کے لیے ضروری، اس کے لیے کوئی قانون ہے کہ نہیں اگر یہ برقع پہنے؟ اب تو سپریم کورٹ نے بھی اجازت دے دی کہ نہیں، اگر کوئی کالج کے اندر اگر کوئی اسٹوڈنٹ اپنے حساب سے اسکارف اور برقع پہن کر یا نقاب لگا کر آئے تو اس کو اجازت ہے، اس کے اوپر فورس نہیں کیا جا سکتا۔ اور دنیا کے لوگوں سنو، ہمارے قرآن سے بڑھ کر ہم شریعت کے پر عمل کرنے کے لیے پیدا کیے گئے، شریعت پر عمل کرنے کی آزادی نہیں ہوگی تو اس کو چھین کر لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بھارت کے سمویدھان میں شریعت پر عمل کرنے کی آزادی دی گئی ہے۔ فریڈم آف کانشینس اینڈ فری پروفیشن اینڈ پریکٹس پروپیگیشن آف دا ریلیجن۔ ہمارے دھرم کے مطابق ہم کیا پہنیں گے؟ ٹوپی پہنیں گے کہ لنگی پہنیں گے کہ پاجامہ پہنیں گے کہ پینٹ پہنیں گے کہ چڈی پہنیں گے؟ ہر کسی کو اجازت ہے، لیکن کون آدمی چڈی پہن کر مارکیٹ میں جاتا؟ کوئی نہیں۔ ہر جگہ کی الگ الگ لباس پہنتا، لیکن کوئی کہے کہ نہیں تم یہ یونیفارم نہیں پہن سکتے، لباس نہیں پہن سکتے تم، یہ تو غلط ہے۔ اسی لیے ویدوں میں بھی ہے کہ عورت کا سمان کیجیے، دے پشیے سے مو پری سنترام پادکو ہر ماتے کوشل پکو، یہ تو وید کا منتر ہے نا۔ اس میں تو کہا گیا ہے کہ ماں تمہارے پاؤں کے بازیب کی آواز دوسروں کو نہیں سننی چاہیے، نہیں سننے کو ملنی چاہیے۔ کتنی بڑی بات کہی گئی، لیکن نہیں، پتہ نہیں دماغ میں کیا ہو گیا ہے۔ بہرکیف مان سکتے، چلو بھائی سی ایم صاحب سے غلطی ہو گئی تو معافی مانگ لیتے، لیکن ابھی تک کوئی معافی نہیں۔ ایک بیٹی کو تکلیف پہنچائی، ایک بیٹی کی بے عزتی کی، ایک بیٹی کو درد دیا، ایک پرجا کو درد دیا۔ اور جو بادشاہ اپنے پرجا کو تکلیف دیتا ہے اس کے لیے کیا آرڈر ہے پتا؟ اس کے لیے آرڈر ہے جا نرپتی پرجا دکھ داتا سو نر ترت نرک مہو جاتا۔ جو گارجن اپنے پریوار کو تکلیف دیتا ہے یہ سب پر فٹ آئے گا، گارجن پہ، مکھیا پہ، سرپنچ پہ، ایم ایل اے پہ، پولیس پہ، ایس پی ڈی ایم پہ، سی ایم پہ، پردھان منتری پہ، راشٹرپتی پہ، یونائٹیڈ آف نیشن اقوام متحدہ پہ بھی، پورے ورلڈ پہ، سب پر فٹ آئے۔ جان نرپتی پرجا دکھ داتا سو نر ترت نرک مہو جاتا، یعنی پرجا کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس فیلڈ میں سب سے زیادہ رعایت اگر کسی نے کی ہے تو مذہب اسلام میں۔ ہمارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھائیے، گھر گھر جاتے تھے، ڈھونڈتے تھے کہ کس کے گھر میں فاقہ ہے، کس کو تکلیف ہے، کہاں کیا پریشانی ہے۔ گھر میں راتوں کو جاتے تھے۔ آج کل کا کوئی جاتا ہے راجا، کسی کے گھر پہ کوئی پریشانی، ارے مار دیا گیا یہاں پر نوادہ کے اندر محمد اطہر کو، کچھ شرابی، کچھ کبابی، کچھ فاسق اور کچھ فجار لوگوں نے، نالائقوں نے، بیچارہ کپڑا بیچ کر اپنے گھر میں اپنے بچوں کی پرورش کرتا تھا، اپنی فیملی کو چلاتا تھا۔ رات کو 8-9 بجے شاید کہیں سے بیچ کر آ رہا تھا، اس کو 3-4 شرابیوں نے، شیطانوں نے، شیطان کے چیلوں نے، راکشس کے اولادوں نے اس کو روکا، کہا کہ نام کیا؟ اس نے کہا کہ محمد اطہر۔ جیسے مسلم نام سنا، کہا اترو۔ گاڑی سے اتارا، اس کو اپنے گھر پہ لے کے گیا۔
वहां पर ले जाने के बाद पीटा, गाड़ी से पेट्रोल डालकर उसके प्राइवेट पार्ट पे डाला जलाने के, उसको मार मार कर अधमरा कर दिया, रॉड गरम करके उसके बदन में दागे गए, इतनी तकलीफ दी गई, इतना परेशान किया गया। बिलाखिर किसी तरह उस नौजवान को वहां से निजात और छुटकारा मिलता है। हॉस्पिटल में 2-3 दिन के बाद उसकी मौत हो जाती। कोई आया, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इलेक्शन का टाइम आएगा तो मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारी आवाज बुलंद करता हूं। आज किस बिल में छुपे हुए हो नालायक हो? आज क्यों नहीं निकलते मोहम्मद अतहर के लिए? आज क्यों तुम्हारी जुबानें गूंग है? क्यों नहीं वो उन तमाम नेताओं को कहना चाहता हो, किसी भी पार्टी से हो, किसी भी दल से हो, जो वोट का वो वक्त आता है तो मैं तुम्हारी मस्जिद की बात कर रहा हूं, देखो तुम्हारे मदरसे की बात कर रहा हूं, तुम्हारी टोपी की बात करता हूं। इस कौम को बात की जरूरत नहीं है, इस कौम को मदद की जरूरत है। मोहम्मद अतहर के बच्चे यतीम हो गए, उन बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये झूठे नेता कहां गए? उनके घर की परवरिश उनकी मां है, उनकी बीवी है, पूरी जिंदगी उसकी फैमिली के सामने में एकदम बिल्कुल बिना गार्जियन के पड़ी हुई। कौन उनकी मदद करेगा? कोई नहीं। सबको कहना चाहता, सबको। क्या एक्शन लिया गया? कुछ नहीं। यहीं पर होते अबू बकर सिद्दीक, यहीं पर होते उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, दर्रा चलता भी, कोड़े चलते, और अबू उमर फारूक रजी अल्लाह ताला जाते घर पर, अपने कंधे पर अनाज लेकर जाते। तारीख गवाह है, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्ने 22 लाख मुरब्बा मील की धरती पर हुकूमत की, और अपनी पूरी जिंदगी के अंदर जब तक ये खलीफा रहे, कोशिश यही रही कि किसी भी इंसान को भूखा ना रखो, ना रहने पाए, और किसी इंसान को मेरी जात से तकलीफ ना पहुंचे। मेरे भाइयों, आजकल के ये लोग तो खामखा डुगडुगी बजाते, लेकिन कोई किसी की मदद के लिए नहीं आता। बस जब वक्त आएगा, नहीं बताओ तुम, मेरे अलावा कौन है तुम्हारा? कोई नहीं है, कोई नहीं है, इसीलिए मुझे ही तुम कुर्सी पर बैठाओ। बैरकैफ क्या कहा गया इसमें? जान नरपति पर जा दुख दाता, सो नर तुरत नरक में हो जाता। अगर कोई बादशाह या कोई लीडर अपने प्रजा को तकलीफ देता है, जिल्लत में देखता है, परेशानी में देखता है, या उसको परेशान करता है, मिस्टर सीएम साहब ने नकाब को झटक कर तकलीफ दी, उस बेटी की बेइज्जती की, उसको रुसवा किया। इस वजह से मिस्टर नीतीश कुमार अपने ग्रंथ के रोशनी में वो नरक में जाएंगे। या तो वो तौबा करें, नहीं तो ईश्वर उनसे पूछेगा। ईश्वर कहेगा कि मिस्टर नीतीश कुमार, हम तो बेटी के सम्मान में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बता कर आए, और आप खामखा उनके नकाब झटकते थे। उनके बाद उनके नेताओं ने जो एकदम बिल्कुल वो चढ़ के दिखा, नहीं अच्छा किया, अच्छा किया, चोरी सीना जोरी, ये गलत है। इस्लाम में इस चीज को पसंद नहीं किया गया, मना है, नहीं कर सकते आप ऐसा। तो मेरे भाइयों, आज जो इतने सारे हालात पैदा किए गए हैं हमारे और आपके के लिए इस पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर, उसकी एक बड़ी वजह हम मुसलमान भी हैं। हम मुसलमान बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते हैं, और हम मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए, कोई लाए अमल नहीं, कुछ भी नहीं। इस देश के अंदर आप सबसे निडर और सबसे मजबूत कौम हमेशा से रहे हैं, और आज भी, बस उसको निखारने की जरूरत है। लेकिन कुछ मीर जाफर मीर सादिक हैं जो दुश्मनों से मिलकर इसी कौम को कमजोर कर रहे हैं, इसी कौम को। ऐसा नहीं होना है। आपके साथ वाज़ेह अंदाज में
آپ کی شریعت آپ کے پاس موجود ہے، آپ کی زندگی اس کے حساب سے گزاریے گا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی نہ تو کسی کا بلڈوزر کام آئے گا اور نہ کسی کی طاقت کام آئے گی۔ سب سے زیادہ بزدل قوم ہم بن چکے ہیں، سب سے زیادہ ڈرپوک قوم ہم بن چکے ہیں، ہمیں ڈرا دیا گیا، ہمیں دھمکا دیا گیا۔ نالج حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو، قرآن سے جڑو، نماز کا پابند بنو، چہرے پر داڑھی رکھو، مشرہ لباس پہنو، پوری باڈی سر سے پیر تک نظر آئے کہ یو آر مسلم، شان سے رہو، تعلیم اتنی حاصل کرو کہ سامنے والے کے چھکے چھوڑا دو کسی بھی ٹاپک پر، کسی بھی مضمون پر۔ یہ ساری چیزیں ایسے نہیں ہیں کہ 20 سال محنت کرنی پڑے گی، لیکن آج کل ہم لوگ تو اتنے اندھکار میں چلے جاتے، اتنے جوش میں آ جاتے، کوئی نیتا ہم لوگوں کو لالی پاپ تھماتا، چلو ایک نیا نیتا پیدا ہو گیا ہے بنگال میں، وہ نئی بابری مسجد بنانے کے چکر میں لگا ہوا۔ ان سے پوچھئے نماز کے فرائض کیا، اس کو وہ بھی یاد نہیں۔ میرے خیال سے اس کو اتحیات دعائے قنوت بھی یاد نہیں ہو، اور وہ چلا بڑی مسجد بنانے کے لیے۔ کھایا اتنا ہے قوم کا کہ پیٹ باہر نکلا ہوا اس کو۔ قوم کو انصاف دینے کے لیے چلا، 23,000 معصوم مسلم لڑکیاں جو پروسٹیٹیوٹ کے دھندے میں دھکیل دی گئی ہے بنگال میں، ان کے لیے آواز نہیں بلند کی آپ نے ابھی تک۔ کم سے کم 19 نوجوان بنگال کی دھرتی پر ایسے ہیں جو جیل کے سلاخوں کے پیچھے بند ہیں اور وہ معصوم ہیں، ان کے لیے آپ نے آواز بلند نہیں کی۔ اور ہماری یہ قوم، ہاں مسجد بن رہی ہے، چلو اینٹ لے لے کر، ارے مسجد بنانے سے زیادہ مسجد نہیں بناؤ گے اگر تو اللہ نہیں پوچھے گا، لیکن نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ پوچھے گا۔ مسجد بنانا فرض نہیں ہے، نماز پڑھنا فرض ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے اگر آپ کو کوئی مسجد یا کوئی دیوار نہ ملے تو کسی بیابان جنگل میں کسی درخت کے نیچے پاک اور پوتر زمین کے اوپر بھی نماز پڑھو گے تو نماز قبول ہو جائے گی آپ کی۔ لیکن کیا ہے یہ؟ اس کو گدی چاہیے، گدی۔ ایسے بہروپیوں سے قوم کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ایسے بہروپیوں کو ہم لوگ خواہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس قوم کو، جذباتی تقریر ہوئی، واہ واہ کیا بات کہہ دی، کیا بات کہہ دی کہ بھیا بابری مسجد بنا رہا ہے، بابری مسجد بنا رہا۔ کون ہے بابر؟ رول ماڈل، مجوسی قسم کا آدمی تھا بابر، بادشاہ تھا۔ معدود چند مغل امپیرر میں کچھ ہی بادشاہ ایسے ہیں کہ جن کا تذکرہ ہم کر سکتے، جن میں سے ایک نام عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے۔ ان کے علاوہ ہم کسی بادشاہ کو نہیں مانتے، ہمارا رول ماڈل ہے۔ اس لیے ان کو نہ مسجد، نہ قرآن، نہ حدیث سے پیار تھا، ان کو گدی چاہیے تھی۔ دین الہی کو لانے والا کون؟ اکبر بادشاہ، مسلم تھا، حدیث سے محبت تھی، لیکن آخر وقت میں ان کے دماغ میں ایسا بھوسا بھرا کہ ایک طرف یہ کہا کہ ہندو دھرم بھی اچھا ہے، کرسچن بھی اچھا ہے، اسلام بھی اچھا، دونوں تینوں کو ملا کر کے ایک دھرم بنا دیا، دین الہی، دین اکبری۔ کون تھا اکبر؟ مسلم بادشاہ تھا، مسلم بادشاہ۔ شیخ عبد النبی کے شیخ حدیث کے جانکار تھے، لیکن امانت داری سے کام نہیں لیا تھا۔ اسی لیے ہمارا رول ماڈل کوئی بادشاہ نہیں۔ مسجد کا نام رکھنا ہے تو مسجد عبداللہ رکھو، مسجد کا نام رکھنا ہے تو اما عائشہ کے نام پر رکھو، مسجد کا نام رکھنا ہے تو کسی صحابی کے نام پر رکھو، لیکن نہیں سمجھتے کیونکہ وقت آ گیا ہے نا، وقت آ گیا ہے ڈگڈگی بجانے کا۔ اسی لیے امت کے نوجوانوں، آپ سب کو ایسی لوگوں سے ہوشیار رہنے کی بھی ضرورت ہے، اور ایسے موقع پر آپ سب کی رہنمائی اور رہبری اگر کوئی کر سکتا ہے تو کوئی نیتا نہیں، آپ کے پاس آپ کی شریعت موجود ہے، اس سے جڑیے،
انشاءاللہ آپ کی مسجد کی بھی حفاظت ہوگی، آپ کے مدرسوں کی بھی حفاظت ہوگی۔ کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں ہے جناب، کوئی نہیں۔ میں بھی آسام میں تھا، کم سے کم 5 سے 6 دن تک کا دورہ تھا۔ وہاں ہم کئی مدرسوں میں گئے، ابھی کی بات بالکل جسٹ اسی مہینے میں ہم گئے کئی مدرسوں میں۔ ہم نے جا کر کے پوچھا کہ بھئی سنا ہے کہ یہاں 1303 مدرسے کنورٹ کر کے اسکول میں بدل دیا۔ 1300 معمولی، 1303 مدرسے۔ ہم نے کہا ایسا کیوں ہوا؟ یہاں کے نیتا جی نے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ انہوں نے کہا کہ وہ نیتا جی اس لیے آواز، جو مسلمانوں کے نیتا ہیں وہاں کے، انہوں نے آواز نہیں اٹھائی۔ بولا مولانا ان کی کوئی مجبوری ہے۔ ہم نے کہا کہ آپ لوگوں نے کہا کہ بھئی ڈنڈا چلا ہے سب پر، ہم لوگ مجبور ہو گئے، ہم لوگوں نے بھی دیکھیے ہمارے مدرسے چینج کر دیے گئے۔ یعنی ان میں سے وہ جو بورڈ کے مدرسے تھے جن کو گرانٹ دیا جاتا تھا، اب وہاں ان مدرسوں کے اندر ان کی مرضی کے مطابق سلیبس اور نظام طے کیا گیا ہے۔ جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے تو وہیں پر وہ لوگ گیتا بھی پڑھاتے ہیں، بلکہ بعض جگہوں پہ تو کہا کہ قرآن کے اوپر میں بہت سارے الزامات ہیں، بہت سارے آروپ ہے، اس قرآن کو بند کر دو، گیتا پڑھائیں گے، گیتا میں اچھی بات ہے۔ حالانکہ گیتا کے پہلے منتر میں جنگ ہے، جہاد ہے، دھرم چھیترے کروچھیترے سمویتا یوتسوا مامکا پانڈوا شیکم کروت سنجیا، جنگ ہے۔ قرآن کی پہلی آیت میں کیا ہے؟ پہلی سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، ایشور کی، اللہ کی تعریف ہو رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس رب کے لیے جو دونوں جہان کا پالنہار ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پوری سورہ فاتحہ پڑھیں، یہاں تک کہ آپ سورہ بقرہ کی ایک رکوع پڑھ لیجئے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ پوری سورت پڑھ لیجئے، ایک رکوع تک پڑھ لیجئے، کہیں پر بھی ایک لفظ جنگ، لڑائی، مار پر نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ میں تو اللہ کی بڑائی ہے، پھر ایک دعا ہے، پھر پناہ مانگی گئی ہے مغضوب قوم سے، بھٹکے ہوئے قوم سے۔ اتنا اچھا پیغام اس قرآن کا، ایک دو آیتیں ان کی سمجھ میں نہیں آئے تو اسی پر الزام لگا دیا یہ قرآن بند کرو۔ اسی لیے مجرم ہم لوگ بھی، ہمارے اسکالر بھی کچھ نہ کچھ چوک ان سے ہوئی، ہمارے دانشوروں سے۔ قرآن میں جو مضامین ہے جس کے اوپر آبجیکشن ہو سکتا، اس کو دودھ کا دودھ، پانی کے پانی طرح کر کے پیش کرنا چاہیے لوگوں کے سامنے۔ جیسے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، اس آیت کا ترجمہ کیا کرتے ہیں ہندو پتہ؟ دیکھیے قرآن میں ہے ہندو کا مال لوٹو اور کھاؤ، فَكُلُوا کھاؤ، مِمَّا غَنِمْتُمْ لوٹ کر، کتنا غلط ترجمہ، اور اس میں ہندو اپنی طرف سے ملا دیتے ہیں۔ فَكُلُوا فعل امر ہے، کھاؤ، اکل یاکل اکلن کے معنی کھانا، فَكُلُوا پس کھاؤ، مِمَّا غَنِمْتُمْ، غنم یغنم کہ مطلب جو مال تم کو میدان جنگ میں جیتا ہے تم نے، وہ مال کو تم کھا سکتے ہو، یہ ترجمہ ہے۔ لفظ ہندو کہیں نہیں اور لفظ لوٹ کہیں نہیں، لیکن اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں لوگ؟ وشو ہند پریشد کے نوجوانوں کے دماغ میں بھرا گیا کہ قرآن کی یہ آیت کا یہ مطلب ہے۔ تو اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے۔ جہاں تک ہو سکے ویڈیو کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، چونکہ وہیں سے فتنہ پھیلایا جاتا، تو ان جگہوں سے ہم دین کی اشاعت اور دین پر، قرآن و حدیث پر لگے ہوئے اعتراض کا جواب دے سکتے ہیں۔ بالکل ممانعت نہیں ہے۔ حالانکہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ ویڈیو نہیں بننا چاہیے، لیکن کچھ لوگ کیا جو قرآن کو بدنام کر رہے ہیں ویڈیو بنا کر، تو اس کو اسی جگہ سے جواب دے سکتے جبکہ اس کی اجازت ہے۔ تو فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ کا ترجمہ کیا کریں گے آپ؟ کیسے سمجھائیں گے؟ میں نے پڑھا ہے وہ منتر، وہ کہا گیا کہ رُدْرَبو گریوا شریت پشاچ آبا برہما دویشو جئی تمم توریہ ترشتا ستم بھاجنی، ترشتا ستم بھاجنی، شترو کو مارو اور شترو سے بچا ہوا مال جو ہے وبھاجنی، وہ بانٹ لو، آپس میں کھا لو۔ اسی کو قرآن میں یوں عربی میں کہا گیا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ،
پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، لڑائی ہوتی تھی دو بادشاہ کے بیچ میں، ایک جیتتا تھا ایک ہارتا تھا، جو جیتا ہارنے والے بادشاہ کے ٹوٹل چیز پر جیتنے والے کا قبضہ ہوتا تھا، اسی کو مال غنیمت بولتے۔ لیکن اس آیت میں لفظ ہندو گھسیڑ کر اس کا مطلب بدلنے کی کوشش کی تو ہماری ذمہ داری بنتی کہ اس کی وضاحت کریں۔ ہم لوگ بہت بعد میں جاگتے قرآن پر یہی لفظ جہاد کے اوپر بہت سارے وابیلا مچائے گئے کہ ارے نبی نے تمہارے 9 جنگ میں نبی گئے، ان لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنگ بدر میں پہل نہیں کی تھی، ابو جہل آیا تھا، جنگ احد کے اندر میں کفار مکہ بدنام انتقام لینے کے لیے آئے تھے، کم سے کم 9 جنگ میں آپ علیہ السلام گئے، لیکن ذرا بتاؤ محمد رسول اللہ نے اپنے تلوار سے کسی کو مارا کیا؟ نہیں مارا۔ اور جب کوئی کسی کی جان آ جائے خطرے پہ تو اس کی جان کی اپنی حفاظت کے لیے میدان میں نکلنا پڑتا، نبی نے یہی کام کیا۔ اگر یہ پاپ ہے، ایسا کرنا گناہ ہے، تو پھر کیا کہیں گے آپ کہ ہمارے بھارت میں باہر سے پڑوسی ملک سے آتنکواد آتا ہے اور ہمارا بھارت کا فوج اس کو مقابلہ نہ کرے، جواب نہ دے تو دیش لٹ جائے گا، دیش ختم ہو جائے گا۔ جیسے دیش کی رکشا کے لیے ہمارے بل سیناؤں کو سر پہ کفن باندھ کر میدان میں نکلنا پڑتا ہے، ایسے ہی اس وقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ ورنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 15 سال کی زندگی میں ایسی کون سی تکلیف نہیں ہے جس کو برداشت نہ کیا۔ ارے طائف کے میدان میں تو خون بہا، نبی نے تب بھی کسی کو اف تک نہیں کہا۔ ان کے دوست حضرت ابوبکر صدیق کو کتنا مارا گیا، تب بھی آپ نے اف تک نہیں کہا، آپ نے کسی کو انتقام کی بات نہیں کی۔ لیکن خواہ کی بات ہے، قرآن پر الزام لگا دیتے ہیں، اور جیسے ہی قرآن کی بات آتی، حدیث کی بات آتی ہے، بات آگ کی طرف پھیل جاتی پوری دنیا کے اندر کہ ارے ہاں قرآن میں یہ باتیں لکھی تھی۔ یہ مولانا لوگ سچ بات چھپاتے، یہ مولانا لوگ سچی بات بتاتے نہیں، اس طرح کے الزام لگاتے۔ جی کیا بات؟ کوئی بات؟ اچھا، محلے کے لوگوں سے گزارش ہے کہ ادھر جو ہے بائک رکھ کر کے کچھ لڑکے جو ہے خرافاتی کر رہے ہیں، آپ لوگ والنٹیئر اپنی اپنی جگہ پہ جن کو جہاں جو ذمہ داری دی گئی ہے وہاں رہ کر کے اپنا کام کیجیے۔ والنٹیئر لوگوں سے میری گزارش ہے کہ لوگوں کو اندر آنے دیں اور راستے میں کسی بھی طرح کے بائک کو رکھنے کی کوئی پرمیشن نہیں ہے۔ سننے میں آیا کہ کسی کی بائک چوری ہو رہی ہے، ان کو بولیے کہ وہ اسٹینڈ پہ لگائے، اور ادھر ادھر لگانے سے اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ داری کمیٹی کے اوپر خود بھی نہیں ہے۔ دوسری بات کہ کھانا جو ہے لاسٹ اسٹیج پہ ہے، کچھ بچا ہوا ہے، آپ لوگ جا کر کے کچھ کنسیشن پہ کھا بھی سکتے ہیں۔ میرے مولانا شمس جوہر آپ کون گیا؟ مولانا جرجس صاحب کو اسٹیج پر لانے کی کوشش کیجیے۔ مولانا جرجس صاحب انصاری صاحب کو اسٹیج پر لانے کی کوشش کیجیے، سمے ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، بس میرا کہنے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جب دنیا کی اتنی بہترین شریعت ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود بھی ہم لوگ آج ذلیل اور رسوا ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں کے دل و دماغ کے اندر اس کی کوئی اہمیت اور حیثیت نہیں ہے۔ آج بھی آپ کو اگر عزت مل سکتی ہے تو آپ کو اسی قرآن سے، اسی شریعت سے عزت مل سکتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کامیاب ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عزت ملے، آپ کو سربلندی ملے، تو آپ پہلے یہ طے کیجئے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر کہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن بن کر رہو۔ آج ہم لوگ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتے تھے، آج ہم لوگ جان بوجھ کر بڑی بڑی غلطیاں اور گناہ کرتے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہیں کہ اس پرفتن دور میں تمام باطل طاقت کے سامنے میں
آپ یہ ہے کہ عزت کی زندگی گزاریں، تو آپ کے لیے ضروری اور آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ اس قرآن و شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریے۔ ان جلسوں کو صرف جلسے رسمی جلسہ مت بنائیے، بلکہ جو بھی باتیں پیغام قرآن و شریعت کا آپ کے پاس تک پہنچا ہے ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی کامیابی ہوگی۔ اس لیے کہ اس سے بڑی دولت ہمارے پاس کچھ نہیں، ہمارے پاس اور کوئی طاقت نہیں ہے، ہماری مدد کے لیے اور کوئی نہیں آنے والا ہے۔ آپ کی مدد اللہ سے بڑھ کر اور اللہ سے بڑا خیر خواہ آپ کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہمارا رول ماڈل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج ہم اپنے ڈگر سے ہٹ گئے، بھٹک گئے، جس کی بنیاد پر پوری دنیا کی ظالم اور باطل طاقتیں آپ کے اوپر، آپ کے مدرسے پر، آپ کی مسجد پر، آپ کے قرآن پر، آپ کی ٹوپی پر، آپ کے برقعے کے اوپر چڑھ بیٹھے۔ اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں ان کی حفاظت ہو تو ان پر عمل کی ضرورت ہے۔ اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ دوسروں تک اچھا پیغام جائے گا۔ اگر ہم ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو ضرور اس کی حفاظت ہوگی، چونکہ شریعت کسی بلڈنگ کا نام نہیں ہے، کسی عمارت کا نام نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کے لیے آپ کو کسی بندوق کی ضرورت پڑے، بلکہ شریعت ایک تحریک ہے، ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے۔ اگر آپ اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس پر عمل کی سخت ضرورت ہے۔ اب آپ کے بیچ آپ کے محبوب مقرر حضرت مولانا شیخ جرجیس انصاری صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کو ان کی باتیں، قیمتی باتیں سننی ہے، اور اس نیت کے ساتھ سنیے کہ جو بھی باتیں سنیں گے انشاءاللہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بولے جو محمد مانی دلال فرمان علی صاحب سے صافو موجیپور چادر والے ایک بار ضرور چادر لے کر کے لیڈیز اس میں جائیے، عیدگاہ کے اندر جائیے۔